آج کی مجلس میں اولاد کی تربیت کے 12 سنہری اصول بتائے جائیں گے۔ ان اصولوں کے لیے ایک پری ریکویزٹ بھی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیج ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ اس کو زمین کے اندر بو دیں، تو اس کے لیے موسم کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر سخت سردی ہو یا سخت گرمی ہو تو ایسے میں اگر بیج بو بھی دیے جائیں تو وہ نہیں اگا کرتے۔ حالانکہ آپ نے پانی بھی دیا، ضروریات بھی پوری کی، مگر موسم کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ پودا اگ نہ سکا۔ اسی طرح بچے کی تربیت کرنے کے لیے گھر کے ماحول کا موافق ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر گھر کا ماحول موافق نہیں ہوگا تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر کا ماحول کیسے موافق ہو؟ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ماں تربیت کرنے کے لیے تیار ہو اور ذہنی طور پر پرسکون ہو۔ اب ایک خاوند اپنی بیوی کو ہی ٹف ٹائم دیتا ہے، وہ پریشان رہتی ہے، روتی رہتی ہے، یا اگر تربیت کے لیے کوئی کوشش کرتی بھی ہے تو خاوند بچوں کے سامنے بیوی کو ہی ڈانٹ دیتا ہے۔ تو جب بچوں کے سامنے ماں ہی کی بے عزتی ہوگی تو بچے ماں کی بات کیا مانیں گے؟ تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نظر میں ماں کا ایک مقام بنائے، بچوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ با اختیار ماں ہے، جو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ اور اگر ماں کو ہی ڈانٹ پڑتی رہے بچوں کے سامنے تو بچے بھی اس ماں کا کہنا نہیں مانیں گے۔ تو سب سے پہلا کام کہ خاوند اپنی بیوی کو پوری سپورٹ دے، تائید دے، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ امی جو کہہ رہی ہے ہمیں وہ بات ماننی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خاوند اپنی بیوی کو خوش رکھے۔ اگر بیوی کو ہی پریشان رکھے گا، وہ اپنے ہی مسائل میں الجھی رہے گی تو بچوں پہ کیا توجہ دے گی؟ آج کل اکثر بچوں کے بگڑنے کی وجہ ماں کی بے سکونی، چاہے ماں کو ساس نے بے سکون کیا ہو، خاوند نے بے سکون کیا ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، بے سکون ماں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دے سکتی۔ لہذا موافق ماحول بنانے کے لیے یہ شرط ہے کہ ماں پرسکون ہو، خوش ہو، اور اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کو پیچھے سے سپورٹ ملے اپنے خاوند کی، گھر والوں کی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اپنے ہی درمیان ڈفرنس آف اوپینین ہو جاتا ہے، ماں کچھ کہہ دیتی ہے، باپ کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ الگ بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کر لیں اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر پھر بچے سے بات کریں۔ بچوں کے سامنے جب 2 اوپینین آئیں گی تو بچے کنفیوز ہو جائیں گے، نہ وہ باپ کی سنیں گے نہ وہ ماں کی سنیں گے۔ کئی جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ بچوں کے سامنے ہی میاں بیوی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ شادی کے کئی سال تک یہی طے نہیں ہوتا کہ گھر میں بات کس کی مانی جائے گی۔ بیوی چاہتی ہے بس میری ہر بات مانی جائے، خاوند چاہتا ہے میری ہر بات مانی جائے۔ تو اصول اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ جب دونوں اللہ کی بات مانیں گے تو آپس میں اتفاق ہو جائے گا۔ اپنی اپنی منوائیں گے تو پھر یہ جھگڑا ساری عمر چلتا ہی رہے گا۔
تاہم دستور تو یہی ہے کہ گھر خاوند کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو گھر کا بڑا بنایا ہے، تو جیسے اس کی منشا ہو، مرضی ہو، بیوی اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت دے۔ اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو بچوں سے ہٹ کر آپس میں بات کرنی چاہیے۔ تو خاوند کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ کئی جگہوں پر دیکھا گیا کہ خاوند سمجھتے ہیں کہ تربیت تو بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے، مگر بیوی کو سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اس کو بیک اپ کرے، اور بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نظر میں باپ کی عظمت کو بٹھائے، ان کو سمجھائے کہ یہ تمہارے ابو ہیں۔ تو خاوند بچوں کی نظر میں ماں کی عظمت بنائے اور بیوی بچوں کی نظر میں باپ کی عظمت کو پیدا کرے، تو پھر بچے ماں باپ دونوں کی باتوں کو مانیں گے۔ کئی جگہوں پر میاں بیوی دونوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، گھر کا ماحول موافق نہیں ہوتا۔ مثلاً ساس سسر ساتھ رہتے ہیں، نندے ہیں، تو میاں بیوی تو چاہتے ہیں کہ اولاد کو نیک بنائیں، اور باقی گھر کے لوگ صبح و شام ٹی وی دیکھنے کے عادی ہیں۔ اب ایک مصیبت بن گئی، ماں باپ بچے کو کمرے میں روک بھی نہیں سکتے، اور ذرا باہر نکلے تو گانوں کی آوازیں اور سکرین کے اوپر حرکت کرتے ہوئے جسم بچے کو نظر آتے ہیں، تو بچہ ادھر کھنچتا ہے۔ تو ایسے میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ہم اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، برائے مہربانی ہمارا تعاون کریں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ سب سے اعلیٰ بات تو یہی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اپنے بیٹے کو قریب میں مکان لے کر دے دیا جائے، تاکہ ماں باپ کے ساتھ بھی رہے مگر ان کا اپنا ایک ماحول بھی رہے۔ اس طرح جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی خون کے آنسو روتے ہیں، جتنا بچوں کو سمجھاتے ہیں، ساس صاحبہ یا سسر صاحب فسق و فجور کی لائن پر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، وہ الٹا پورے کام کو ہی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں ان تین چیزوں کا موافق ہونا یہ ضروری ہے۔ پہلی بات کہ ماں پرسکون ہو، خوش ہو، اور اس کو خاوند کی تائید حاصل ہو۔ دوسری بات کہ ماں نے بچوں کے دل میں باپ کا وقار بٹھایا ہو، عظمت بٹھائی ہو، اور بچوں کو پتا ہو کہ ابو نے جو کہنا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کہ گھر کا ماحول موافق ہو۔ اگر دوسرے لوگ گھر میں رہتے ہیں تو وہ بھی ان بچوں کا خیال رکھیں کہ یہ بچے اگر نیکی کی تربیت پا رہے ہیں تو ہم ان کو فسق و فجور کی طرف مت بلائیں۔ جب یہ سارا ماحول ٹھیک ہو جائے تو یہ پری ریکویزٹ ہے، اب آپ یوں سمجھیے کہ بچے کی تربیت کرنی آسان ہو جائے گی۔ تو بچے کی تربیت کے 12 اصول، ان میں سے سب سے پہلا دعا کرنا۔ آدمی کی نظر عام طور پر اس طرف جاتی ہے کہ میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کاموں کے کرنے کے لیے جو اسباب بھی اختیار کرتا ہے، دعا ان سب میں سے بہترین سبب ہوتی ہے۔ اس لیے پہلا قدم یہ کہ ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے۔ نمازوں کے بعد دعا کریں، تہجد کے بعد دعا کریں، تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا کریں۔ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کی دعائیں بالآخر رنگ لایا کرتی ہیں۔ بڑے بڑے فاسق و فاجر قسم کے بچے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے بالآخر نیکوکار پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ کئی خوش قسمت مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور دامن پھیلاتی ہیں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس عاجز کو بچپن کی بات یاد ہے۔ یہ وہ عمر تھی کہ جب یہ عاجز اپنی والدہ کے ساتھ ایک بستر پہ سوتا تھا۔
2 سال 3 سال کی عمر ہوگی، تو رات میں کئی مرتبہ آنکھ کھلتی تو یہ عاجز دیکھتا کہ والدہ بستر پہ نہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا، تو عموماً یہی دیکھتا کہ سرہانے کی طرف والدہ صاحبہ نے مصلی بچھایا ہوتا تھا، تو وہ اس کے اوپر تہجد کے نفل پڑھ رہی ہوتی تھی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ اونچی آواز سے جہر کے ساتھ دعا مانگتی تھیں، اور اپنی اولاد میں سے ہر بیٹے اور ہر بیٹی کا نام لے کے دعا مانگتی تھی۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ یہ عاجز جب والدہ کو دعا مانگتے دیکھتا تو انتظار کرتا کہ اب میرا نام کب آئے گا، حالانکہ چھوٹا تھا، پتہ نہیں تھا کہ والدہ کون سی دعا مانگ رہی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف اتنی سمجھ تھی کہ بڑے بھائیوں کے بہنوں کے نام لیے جا رہے ہیں، اب ایک وقت آئے گا کہ میرا بھی نام لیا جائے۔ اور جب والدہ آخر پہ اس عاجز کا نام لے کے دعائیں مانگتی تھیں تو پھر یہ عاجز آرام اطمینان سے سو جاتا تھا۔ آج احساس ہوتا ہے کہ شاید والدہ کی تہجد کی وہ دعائیں ہی ہیں جنہوں نے اس عاجز کی جہالت پر پردہ ڈالا ہوا۔ تو ماں باپ کی دعائیں اولاد کو نیک بخت بنا دیتی ہیں۔ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ آپ کی مجالس میں آتی تھی، نیکوکار تھی، بیوہ ہو گئی، ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ بچہ جب جوان ہوا اور اس کو باہر کی ہوا لگی تو وہ بگڑ گیا۔ اب ماں بیچاری تو گھر میں ہی دیکھ سکتی ہے نا، باہر کے معاملات کو تو ماں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بچے کو بڑا سمجھاتی مگر بچے نے اس کی کان پہ جوں بھی نہ رینگتی، بڑی دعائیں کرواتی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی، وہ بھی سمجھاتے، مگر بچہ تو برائی میں ایسے ملوث ہوا کہ وہ نیکی کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی بس مایوسی کی سی کیفیت ہو گئی۔ ایسا ہوا کہ کئی سال گزر گئے، اس کی صحت بھی خراب ہو گئی اور وہ بیمار ہو گیا، کوئی سیریس بیماری تھی، گھر آیا، بستر پہ لگ گیا۔ اس حال میں بھی اس کی ماں اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتی اور اس کو سمجھاتی، حتیٰ کہ بچے کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ ماں نے اس کو پھر سمجھایا کہ بیٹے ابھی بھی تم نیکی کی نیت کر لو، نیک بن جاؤ، توبہ کرو گناہوں سے۔ تو بچے نے کہا کہ اچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر جائیں، میں توبہ کروں۔ اس نے کہا بیٹے میں تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتی، تم بڑے ہو، اچھا میں حضرت سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور تمہیں توبہ کروائیں۔ وہ شاگردہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، حضرت میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتے، آپ تشریف لائیے، توبہ کروا دیجیے۔ حضرت اس وقت آرام کرنا چاہتے تھے، ظہر کے بعد کا وقت تھا، اور اس کے بعد انہوں نے درس قرآن دینا تھا، اور اگر آرام نہ کرتے تو درس قرآن نہ دے پاتے صحیح طرح۔ تو انہوں نے سمجھا اس بچے نے پہلے بھی کئی مرتبہ بات سنی اور نہیں مانی، اب بھی اسی طرح میرا وقت ضائع کرے گا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ جائیں، میں اس بچے کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ماں واپس آ گئی، اس نے بچے کو بتایا کہ تم نے ان کا اتنا دل دکھایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے اپنا وقت نہیں ضائع کر سکتا۔ بچے کے دل پہ چوٹ پڑی کہ میں اتنا برا ہوں کہ وقت کا ایک ولی میری خاطر چند منٹ بھی فارغ نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس کی طرف اس کا دل اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہی میری توبہ کو قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی اب میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں ایک تو مجھے گھر میں دفن کرنا، کہ قبرستان میں دفن کرو گی تو قبرستان کے دوسرے مردوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، اور دوسرا یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کے میری لاش کو گھسیٹنا
اس لیے کہ جب کتا مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اس بچے کے یہ عاجزی بھرے الفاظ اللہ کے حضور پسند آ گئے۔ ابھی بچے نے کلمہ پڑھا تھا، آنکھیں بند ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہ عورت دروازے کے قریب آئی، پوچھا کون؟ جواب ملا حسن بصری۔ حضرت آپ کیسے تشریف لے آئے؟ فرمایا کہ میں سو گیا تھا، خواب میں مجھے اشارہ ہوا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے، میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے، تو اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہی رہیں، یہ پوری زندگی کا عمل ہوتا ہے۔ دعا میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک دعا تو یہ کریں کہ اللہ ان کا دل نیکی پر جما دے اور ان کو شر سے بچا دے، اور دوسری دعا یہ بھی کریں کہ اللہ بچوں کی تربیت کے بارے میں برموقع جو بات ہو وہ میرے دل میں ڈال دیجیے تاکہ میں صحیح فیصلہ کروں۔ ماں کو کئی مرتبہ ڈیسیژن میکنگ میں دشواری ہوتی ہے، بچے کو ہینڈل کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر بچے کی الگ طبیعت ہوتی ہے۔ کچھ بچوں کی طبیعت میں تیزی ہوتی ہے، کچھ کی طبیعت میں دھیما پن ہوتا ہے، دونوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ پھر بیٹوں کے اندر ریبیلیسنس زیادہ ہوتی ہے، بچیاں سبمسو ہوتی ہیں، تو دونوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو کس موقع پہ کیا کرنا ہے یہ تو اب اللہ تعالی ہی دل میں ڈالے تو پھر ہی بات بن سکتی ہے، ورنہ کئی مرتبہ تو اپنی عقل سمجھ کام نہیں آتی۔ تو دعا میں ایک تو بچوں کی نیک بختی کی دعا مانگیں، اور دوسرا یہ دعا مانگیں کہ اللہ بچوں کے بارے میں جو بھی کوئی بات ہو میرے دل میں القاء فرما دیجئے تاکہ میں برموقع اچھا فیصلہ کر سکوں، بچوں کو صحیح طرح میں ہینڈل کر سکوں۔ چنانچہ یہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے ذخیرہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 نوجوان بچے تھے، تینوں کا نام عبداللہ تھا، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہاء بنے، اور عبداللہ ابن عمر لانو امام المحدثین بنے۔ تو اس لیے دعا سب اسباب میں سے بہترین سبب ہے، یہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ غور کریں، اہل طائف نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا دل دکھایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی بجائے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا ہو جو اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے، دین پہ آنے والا بن جائے۔ محبوب کے یہ الفاظ بھی پورے ہوئے کہ بنو ثقیف کا وہ قبیلہ جو طائف میں رہتا تھا، ان کی آنے والی نسلوں میں محمد بن قاسم ثقفی پیدا ہوئے، اور وہ یہاں پاکستان اور انڈیا میں آئے، اور ان کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا۔ تو ہمیں جو ایمان ملا یہ ایک ایسے بندے کی وجہ سے کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب کی دعا تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے انس لانو کو لے کر آئیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، امی نے آدھی چادر سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا اور ایک کونا چادر کا میرے سر پہ بھی ڈالا ہوا تھا، تو چھوٹا بچہ بھی اس طرح۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ وہ دعا ایسی لگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما، برکت فرما۔ ایسی برکت ہوئی، فرماتے ہیں کہ میرا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور میرے پاس اتنا سونا ہوتا تھا
کہ اس کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے میں توڑا کرتا تھا. آپ ذرا غور کریں، وہ تو سونے کی کوئی اینٹ ہی ہوگی جس کو کلہاڑے سے توڑا جاتا ہوگا. تو اتنا اللہ نے مال دیا، اور اولاد اللہ نے اتنی دی کہ فرماتے تھے کہ 100 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ان کے کام آ گئی. تو پہلی بات دعا کرنا. دوسرا اصول بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا. کئی مرتبہ مائیں خود غصے والی ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بچوں کو بس ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں. ہر وقت بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس سے بھی بچہ نافرمان بنتا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، اس کا دل محبت کو جلدی قبول کرتا ہے. لہذا نرمی اور شفقت کے ساتھ. بچہ جہالت کی بات کر لے گا، الٹے کام کر لے گا، ماں کو تحمل مزاجی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے بچے کو بات کرنی ہوتی ہے. تو نرمی اور شفقت یہ بچوں کی تربیت کا دوسرا اصول ہے. ابن عباس عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رات کے پاس ایک رات ٹھہرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے پاس اس رات ٹھہرے تھے. جب رات کا آخری پہر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر یہ دعا کی، نامت العیون وغارت النجوم وبقی الحی القیوم. پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض. پھر وضو فرمایا اور مصلی پر آ گئے. تو ابن عباس عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، وضو کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. جب میں نے نیت مان لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کندھے سے پکڑا اور دائیں طرف اپنے قریب کھڑا کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. نبی علیہ السلام نے اسی طرح مجھے اپنے دائیں طرف قریب کھڑا کر لیا. میں اپنی جگہ چلا گیا. نماز کے اندر 3 مرتبہ ایسا ہوا. تیسری مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے دائیں طرف قریب کر کے کھڑا کر لیا. جب نماز مکمل ہوئی تو پوچھا کہ تم اس جگہ کیوں نہ کھڑے رہے جہاں میں نے کھڑا کیا تھا؟ تو میں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قریب کیسے کھڑا ہوتا؟ مجھے جھجک ہو رہی تھی، مجھے پیچھے کھڑا ہونا اچھا لگ رہا تھا. تو میرے اس جواب کو سن کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ، اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تفسیر کا علم عطا فرما. محبوب کی دعا سے اللہ نے ان کو امام المفسرین بنا دیا. اب دیکھیں، آج کا اگر کوئی باپ ہوتا اور وہ بچے کو ایک جگہ کھڑا کرتا اور بچہ پھر اپنی جگہ چلا جاتا تو نماز پڑھتے ہی ڈانٹ شروع ہو جاتی، ممکن ہے تھپڑ بھی لگ جاتا. مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور شفقت سے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا؟ تو بچے نے بھی بتایا، اور واقعی بچے کی بات بھی ٹھیک تھی کہ اس کو مسئلے کا تو پتہ نہیں تھا، مگر وہ تو اتنا سمجھتا تھا میں چھوٹا ہوں، مجھے نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہونا. اس لیے نرمی اور شفقت یہ بھی انتہائی ضروری ہے. چھوٹے بچے بھی کئی مرتبہ بڑی حکمت کی بات کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، تو ایک بچی سامنے سے آ رہی تھی. تو آپ نے اسے کہا کہ بچی ذرا دھیان کرنا، یہ پھسلنے والی جگہ ہے، پھسل نہ جانا. تو بچی نے کہا کہ حضرت میں پھسل گئی تو مجھے ہی نقصان ہوگا، آپ خیال رکھنا، آپ اگر پھسل گئے تو پھر قوم امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس بچی کی نصیحت نے مجھے جگا دیا تھا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو ایک علاقے کے لوگ ان کے پاس آئے. ان کا متکلم ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں؟
تو اس بچے نے جواب دیا کہ حضرت ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بات کا جواب دیا تھا، میں ہدہد سے تو چھوٹا نہیں کہ میں آپ کے سامنے کسی بات کا جواب نہ دے سکوں۔ تو چھوٹے بچے بھی بڑی حکمت کی بات کرتے ہیں کئی مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا تو ان کے پاس ایک لڑکا آیا، ٹین ایجر تھا، اور اس نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ایک آدمی پہ غسل فرض ہے اور باہر کہیں پانی نہیں، پانی صرف مسجد کے اندر ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ وضو کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت پانی کو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن مسجد میں ہے، باہر نہیں ہے، اور یہ شخص جنبی ہے، غسل فرض ہے، یہ کیسے داخل ہو؟ امام مالک نے پھر کہا بھائی وہ غسل کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو۔ تو جب 2 دفعہ کہا تو اس بچے نے کہا کہ حضرت اگر ایسا ہو کہ وہ بچہ تیمم کر لے اور مسجد میں داخل ہو کر پانی لے کر باہر آئے اور پھر غسل کر کے مسجد میں جائے، تو امام مالک حیران ہو گئے، اچھا اتنی عجیب بات اس بچے نے کہی۔ پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد۔ کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینہ میں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ بچہ چلا گیا تو امام مالک نے پوچھا یہ مدینہ میں کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا شاگرد امام محمد ہے، اور اس نے مدینہ کا لفظ ذو معنی استعمال کیا کہ میں شہر کا رہنے والا ہوں، دیہات کا رہنے والا نہیں ہوں۔ تو امام مالک حیران ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ہر آسانی نرمی کرنے والے شخص پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، توجہ فرمائیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اور اس پر ایسی مدد کرتا ہے جو سختی پر نہیں کرتا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ مدد فرماتا ہے جو مدد کے وہ سختی کے اوپر نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت کا سلوک کریں گے تو وہ جلدی تربیت پائیں گے، سختی کا سلوک ہر وقت کریں گے تو جلدی تربیت نہیں پائیں گے۔ محبت نرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بچے کو تو جو محبت کی بات کر دے بچے اسی کے ہو جاتے ہیں، تو ماں محبت شفقت دے گی تو بچے میں اپنائیت آئے گی، پھر وہ ماں کی بات بھی مانیں گے۔ تو پہلا اصول دعا کرنا، دوسرا اصول نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا، اور تیسرا اصول کے مناسب وقت پہ بات کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بر موقع بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، وقت پہ بات بندہ کر دے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9۔ تو بچوں کو بے وقت اگر آپ کوئی بات کریں گی تو وہ نہیں سنیں گے۔ موقع کے مناسب بات کرنا۔ اچھا وہ مواقع کون کون سے ہیں سنیے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بچے جب ماں باپ کے ساتھ سفر کرنے لگتے ہیں نا، راستے میں، کار کے اندر، گاڑی میں، اس وقت وہ بہت کوسچنز کرتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کا اس وقت ریسیپشن کا موڈ ہوتا ہے، وہ بہترین موقع ہوتا ہے ان کو بات کرنے کا۔ ایک ایک بات بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں، امی یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔ وہ اس بچے کا لرننگ کرو ہوتا ہے۔ جب بچہ اس موڈ میں ہو کہ وہ خود باتیں پوچھ رہا ہے تو وہ اس کو بات کرنے کا بہترین وقت ہے، اس کا ذہن قبول کرتا ہے بات کو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ نصیحتیں فرمائی۔ دلیل حدیث پاک سے
ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا، ردیف تھا، خچر پہ سوار تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی برموقع بات فرمائی، اور یہ بات ابن عباس عنہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ اسی طرح عبداللہ ابن جعفر عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ سوار جا رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا کہ دیکھو جب قضائے حاجت کے لیے جانا ہو تو جہاں کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے، مجھے پردے کی وہ جگہ زیادہ پسند ہے۔ تو راستے میں سواری کے وقت بچے کو اگر کوئی بات کی جائے تو وہ اس کے دماغ پہ جلدی اثر کرتی ہے۔ دوسرا وقت رات کو سونے کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوتے وقت بچے اپنی ماں سے بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو کئی ماؤں کو دیکھا کوئی مرغی کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، کوئی چھپکلی کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، یہ وقت کو ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بہترین وقت ہوتا ہے بچے کی تربیت کا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ قصص النبیین پڑھیں، اولیاء کے واقعات پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس سونے کے وقت میں بچوں کو وہ واقعات سنائیں جو ان کے لیے تربیت کا سبب بن جائیں۔ ایک تیسرا وقت ہوتا ہے جب بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی بچہ بہت باتیں کرتا پوچھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے وقت بھی نصیحتیں فرمائیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں برتن میں کہیں کہیں جہاں سے جی چاہتا وہاں سے گوشت اٹھا اٹھا کے کھا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے نصیحت کی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ تو یہ کھانے کا وقت بھی بچوں کو سمجھانے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اور ایک اور چوتھا وقت ہے، وہ ہے بیماری کا وقت۔ جب کبھی بچے کی طبیعت خراب ہو تو بچے کا دل موم ہوتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے۔ اگر اس وقت ماں اس سے بیٹھ کے پیار کی بات کر رہی ہو تو وہ بات کو جلدی مان لیتا ہے۔ تو اس وقت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو نصیحت فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا بیٹھتا، آپ کو بہت پسند کرتا تھا یہودی کا بیٹا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بس پیار محبت کا تعلق رکھتے، مگر آپ نے اس کو دعوت کبھی نہیں دی۔ ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی عیادت کرنے لیے چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لائے۔ یہودی باپ بڑا خوش ہوا کہ میرے بچے کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر اس سے بات کی، پوچھا، بچہ بھی بڑا خوش ہو گیا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب اس کا دل متوجہ ہے تو فرمایا کہ اے بچے، میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس بچے نے اپنی باپ کی طرف دیکھا تو باپ کے دل پہ بھی اثر ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹے، ابو القاسم کی بات کا انکار نہ کرو۔ چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور کچھ دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ تو بیماری کا وقت بھی بچوں کو سمجھانے کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔